You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ آپ حضرات کے سامنے مزید کچھ پہلو میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ پاک میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ تک اللہ وحدہ لم یزل کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن مکہ کے کفار وہ مکہ پاک میں رہتے ہوئے بھی اس بات سے خوش نہیں تھے کہ مسلمان مدینہ پاک میں وہ خوشی سے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، کبھی ان کا رستہ روکنا، کبھی ان کو تکلیفیں پہنچانا۔ حالانکہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ایک اصول پیش کیا تھا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ کفار کو چاہیے تھا کہ اس پیشکش کو قبول کرتے، اپنے آپ سے واسطہ تعلق رکھتے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچاتے، چھیڑ چھاڑ نہ کرتے، لیکن انہوں نے یہ ستانے کی، مصائب اور پریشانیاں مسلمانوں کو تکالیف دینے کی یہ روش تبدیل نہ کی، اور سب سے پہلے ابو جہل نامی کافر نے ایک خط لکھا عبداللہ بن ابی کو جو مدینہ پاک میں تھا۔ اس خط کا میں آپ کو سناتا ہوں، اس میں کتنا غرور و تکبر ہے۔ اس نے لکھا کہ انکم اویتم صاحبنا وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَاتِلُنَّهُ وَتُخْرِجُنَّهُ أَوْ لَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِينَ حَتَّى نَقْتُلَ مَقَاتِلَتَكُمْ وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْ۔ تم نے ہمارے آدمیوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم سے مقابلہ کریں گے، تمہیں ان کو مدینہ سے نکالنا پڑے گا، ورنہ ہم تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو اپنے استعمال میں لائیں گے۔ یہ اس خط کا متن تھا۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ ابن ابی کے پاس تشریف لے گئے، جس نے بظاہر اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھا تھا، لیکن اس کے خاندان کے لوگ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے تھے۔ یوں اس نے مکہ پاک سے آنے والا ابو جہل کا وہ خط، اس کا مطالبہ نہیں مانا، اور وہ بھی ظاہر چونکہ وہ منافق تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سید عالم علیہ السلام کو مدد کے لیے اس نے یقین دہانی کروائی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اب مکہ والوں کے لیے یہ حربہ جب ناکام ہوا، وہ کیا کرتے کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں جاتی جو معاشی آمد و رفت تھی ان کی، اس میں مسلمانوں کے قافلے گزرتے، وہاں پر حملہ آور ہو جاتے، ان کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہر وقت اسلحہ ان کے پاس ہوتا تھا، تلوار ان کے نیام سے باہر ہوتی تھی کہ کسی وقت بھی کوئی حملہ آور ہو سکتا ہے، ہم بدلہ لیں۔ لیکن وہ چونکہ مدینہ پاک سے باہر نکل کر جنگ نہیں کر سکتے تھے، چونکہ حضور کا حکم نہیں تھا، جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے وہ بڑے پریشان تھے۔ پھر ایک دن آیا کہ جب مسلمانوں پر مصائب اور تکالیف کے پہاڑ، بہت زیادہ تکالیف انہیں پہنچی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر آیت مقدسہ نازل ہو گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ جن لوگوں کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے ان کی مظلومیت کے پیش نظر اب ان کو بھی دشمن سے مقابلے کی اجازت دے دیں۔
اللہ ان کی نصرت پر یقیناً قادر ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس اجازت سے تاریخ اسلام کے ایک نئے دور میں داخل ہوئے۔ مدتوں کے ستائے ہوئے لوگ ستمگروں سے دو ہاتھ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار جو صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر صرف یہ سیکھا کرتے تھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر ہم نے اپنے سروں کو کیسے کٹانا ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب یا رسول اللہ۔ یعنی حسن یوسف دیکھا تھا عورتوں نے، ان کے سامنے پھل تھے، انہیں یہ خبر ہی نہیں تھی کہ ہماری جو چھری ہے یہ پھلوں پر چل رہی ہے یا ہماری انگلیاں کاٹ رہی ہے۔ شاعر نے یہ واضح طور پر کہا کہ وہ حسن یوسف پر فریفتہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا۔ صفا کے چبوترے پر تربیت پانے والے جناب ابو بکر پاک سے لے کر آخری صحابی تک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں بیٹھتے تھے، حضور کے چہرہ انور کی زیارت کرتے تھے، پھر انگلیوں سے بات آگے چلی گئی، پھر آپ کے ایک اشارے پر صحابہ اپنے سروں کو کٹا دیا کرتے تھے۔ اور تاریخ اسلام کے اس باب میں ایک نام حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ آپ ایک غزوہ میں کھڑے ہو کر تیر نکال کر سید عالم کو دیتے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیر کفار کی جانب مارتے اور ہر تیر پر سید عالم فرماتے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ سارے صحابہ حضور کو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ 1,24,000 صحابہ میں سے واحد حضرت سعد ہیں کہ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے ماں باپ سعد پر قربان ہو جائیں، ان پر اپنے والدین کو پیش کیا۔ تو حضرت سعد چونکہ جنگ کے میدان میں وہ جوہر دکھاتے تھے کہ جب صحابہ کرام کا دل ہوتا تھا کہ ہم فرنٹ لائن پر جا کر لڑائی کریں تو اس وقت پھر یہ بھی پوچھا جاتا تھا کہ حضور کی حفاظت کون کرے گا، تو اس وقت یا سیدنا ابو بکر پاک آگے آ جاتے تھے اور ان میں سے ایک حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آگے تشریف لے آ جاتے تھے، اور حضرت سعد جتنے بھی تیر آتے تھے وہ اپنے سینے پر کھاتے تھے۔ ہم نے ایک رسمی سے جملہ تو سنا ہے کہ ہماری لاش سے گزر کر یہ کام کرنا پڑے گا، یا پہلے ہم سینے پہ گولی کھائیں گے پھر ہمارے ایک لیڈر تک پہنچنا پڑے گا۔ یہ رسمی جملے ہیں، دوسرے لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اپنے سینوں پر تیروں کو کھایا اور باقاعدہ طور پر اتنے تیر تھے کہ ان کا جسم سارے کا سارا چھلنی ہو چکا تھا، پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہر تیر سعد اپنے سینے پر کھائے گا لیکن کملی والے آقا کی طرف کوئی تیر نہیں جائے گا۔ تو یہ ان کی جان ساریاں تھی جو وہ صحابہ کرام حضور کی ناموس کی خاطر یہ پیش کر رہے تھے۔ مکہ کے لوگوں کی ایک دکھتی رگ تھی کہ ان کا جو ذرائع آمد و رفت، جو معاشی ذرائع آمد و رفت تھے، شام کی جانب تجارتی قافلے آتے تھے، وہ مدینہ پاک سے ہو کر گزرتے تھے، اس رستے سے ہو کر گزرتے تھے۔ یہ ایک دکھتی رگ تھی مسلمانوں کے پاس۔ اب ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، یہ دوسرے حضرت سعد بن معاذ ہیں، یہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ پاک گئے، تو وہاں پر ایک کافر کے ساتھ انہوں نے، چونکہ طواف تو بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا، آپ نے عمرہ ادا کیا، وہ کافر ان کے ساتھ تھا۔ ابو جہل نے ان کو دیکھا، پوچھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے بتایا کہ سعد بن معاذ ہے اور یہ آپ کے بھتیجے محمد کا غلام، ان کا کلمہ پڑھ چکا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابو جہل غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ تم بے دین لوگ ہو، تم نے اس دین کو چھوڑا ہے اور ہر طرح سے تم محمد سے تعاون کر رہے ہو، میں ہرگز یہ نہیں دیکھ سکتا کہ تم کعبۃ اللہ کا آ کر طواف کرو۔ اگر آج میرا دوست میں تمہارے ساتھ امیہ اس کا نام تھا نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن جو ہے وہ جدا کر دیتا۔ حضرت سعد بن معاذ بھی ڈرنے والے نہیں تھے، انہوں نے جواب دیا، اگر آج، انہوں نے کہا ابو جہل اگر آج تم ہمیں طواف کعبہ سے روکو گے تو مدینہ پاک سے گزرنے والے رستے کو ہم بھی بند کر دیں گے، ہم وہ رستہ تمہیں دیں گے نہیں۔ ابو جہل بالکل خاموش ہو گیا کیونکہ معیشت کا سارا دار و مدار اسی تجارت پر ہوتا تھا۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ طور پر اپنے صحابہ کی ٹولیاں 30 کی ٹولی 20 کی ٹولی بھیجا کرتے تھے، رستے سے کفار گزرتے تھے، ان پر حملہ بھی ہوتا تھا، ان کو یرغمال بنایا جاتا تھا، اور انہیں بتایا جاتا تھا کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرما رہا ہے، کیونکہ وہ ہنسا کرتے تھے کہ اسلام یہ 3-4 لوگ 20 لوگ 25 لوگ یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، لیکن مدینہ پاک میں آ کر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنی طاقت عطا کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جتنے زیادہ جو غزوات ہیں وہ مدینہ پاک میں ہوئے، باہر سے آتے تھے لوگ اور مختلف جگہوں پر آ کر، جیسے بدر کے میدان میں جہاد کا میدان سجا، احد کے میدان میں، وہ آگے انشاءاللہ کل غزوہ بدر پر ہماری گفتگو ہوگی۔ شاعر نے کہا تھا کہ اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا لوگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت رسول پاک سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔